السلام علیکم۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا ایک اور جنسی سکینڈل منظر عام پر آ گیا ہے۔ یہ سکینڈل ایک غیر ملکی خاتون کے ساتھ ہے جس نے خود انکشاف کیا ہے اپنی کتاب میں۔ یہ دکھانے اور سنانے جا رہے ہیں۔ دیکھتے رہیے بے نقاب نیوز۔ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ابھی کر لیں تاکہ آپ بھی جڑ جائیں بے نقاب نیوز کے ساتھ۔ گورے گالوں، سنہرے بالوں اور تیکھے نئے نقش والی یہ عورت برطانوی نجی ٹی وی چینل ایم ٹی وی کی سابق پریزنٹر ہے جس نے الزام لگایا ہے کہ وہ عمران خان کی ایکس گرل فرینڈ ہے جس نے عمران خان نے جنسی استحصال کے بعد ٹھکرا دیا۔ پریزنٹر کرسٹین بیکر کا کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عمران خان نے انہیں 1994 میں اپنے بچے کا اسقاط حمل کروانے پر مجبور کیا اور ان سے شادی کرنے کا وعدہ کیا، لیکن گولڈ سمتھ کی وارث جمیمہ گولڈ سمتھ سے ملنے کے بعد پیچھے ہٹ گئے۔ کرسٹین بیکر سابق جرمن نیاز سنہرے بالوں والی ٹیلی ویژن پریزنٹر عمران خان سے 1992 سے لے کر 1995 تک ملتی رہیں اور 1995 کے اواخر میں بریک اپ ہو گیا۔ وہ 1994 میں عمران خان کے بچے سے حاملہ ہوئیں۔ یہ جوڑا لندن میں اکٹھے رہتے تھے اور ایک ساتھ 4 مرتبہ پاکستان کا سفر بھی کیا۔ یہ حقیقت کرسٹین بیکر نے اپنی کتاب فرام ایم ٹی وی ٹو مکہ میں درج کی۔ ہالی ووڈ ڈائریکٹر ہاروی ونسٹائن کے اسکینڈل کے تناظر میں دنیا بھر کی خواتین کی می ٹو تحریک سے متاثر ہو کر ایم ٹی وی یورپ کی سابق پریزنٹر کرسٹین بیکر نے تفصیل سے اپنے بارے میں کتاب میں درج کر دیا کہ کس طرح عمران خان نے انہیں جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا، مارا پیٹا اور 3 سال کے بنی گالا کے دورے کے دوران ایک مرتبہ اون چودھری نے بھی ان پر جنسی حملہ کیا۔ وہ اپنی کتاب میں لکھتی ہیں، میں نے پاکستانی مسلمان کی گرم جوشی سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا۔ عمران خان نے پاکستان سے میرا تعارف کروایا۔ میں پاکستانیوں سے اس وقت واقف ہوئی جب مجھے میرے بوائے فرینڈ عمران خان پاکستان لے کر گئے۔ وہ لکھتی ہیں، میں پاکستانی عوام سے پیار کرنے لگی اور صوفیہ کے کلام سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا۔ پاکستان سے واپسی کے بعد میں حاملہ ہو گئی اور میں نے یہ خبر عمران خان سے شیئر کی۔ ہم ڈاکٹر کے پاس گئے اور ہمیں بتایا گیا کہ میں ایک بچی کی ماں بننے والی ہوں۔ عمران شروع میں بہت پرجوش تھا لیکن اس نے 3 ماہ بعد اپنا ارادہ بدل لیا اور مجھ سے بچے کے اسقاط عمل کرانے کا کہا۔ میرا دل ٹوٹ گیا اور میں نے انکار کر دیا، لیکن اس نے وعدہ کیا کہ وہ مجھ سے اسلامی شعائر کے مطابق شادی کرے گا اور یہ قانونی اور مذہبی طور پر بھی قابل قبول ہوگا۔ میں اس کی باتوں میں آ گئی۔ میں نے چیلسی اسپتال میں بچے کا اسقاط حمل کرایا اور اس کا ریکارڈ اب بھی موجود ہے۔ کرسٹین بیکر نے مزید کہا کہ انہوں نے عمران خان کو پاکستان اور لندن کے دوروں کے دوران شوکت خانم کینسر اسپتال کے لیے فنڈز اکٹھا کرنے میں بھی مدد کی۔ ہم کلبوں میں گئے اور عمران خان نے اس رقم کا جوا کھیلا اور 1000 پاؤنڈ ہار گیا۔ وہ کہتی ہیں کہ عمران خان ان سے وعدہ کرتے رہے کہ وہ ان کے ساتھ شادی کے بندھن میں بندھ جائیں گے، لیکن جمیمہ گولڈ سمتھ کو ایک نائٹ کلب میں ملا اور پھر سب کچھ بدل گیا۔ میں عمران خان سے شادی کے انتظار اور اسلام کے مطالعہ میں انتہائی مشغول تھی جب مجھے پتہ چلا کہ عمران خان فرانس کے مضافاتی علاقے میں جمیمہ سے شادی کر رہا ہے۔ میری دنیا ہی اجڑ گئی۔ میں کئی مہینوں تک روتی رہی۔ میں نے عمران خان سے ان کی دھوکہ دہی پر جھگڑا کیا اور اس نے میری بے عزتی کی۔ میں نے اسے اس کے وعدے یاد دلائے لیکن اس نے مجھے ٹشو پیپر کی طرح استعمال کر کے اپنی زندگی سے نکال باہر پھینکا۔ کرسٹین بیکر اپنی کتاب میں لکھتی ہیں کہ جمیمہ کی طلاق کے بعد عمران خان نے ان سے پھر رابطہ کیا اور 1995 میں دل توڑنے کے معاملے پر معافی مانگی اور
چکنی چپڑی باتیں کرنا شروع کر دیں اور مجھ سے وعدہ لیا کہ بچے کے اسقاط عمل کا موضوع سامنے لائے اور اس بارے میں کسی کو کچھ نہ بتائے۔ کرسٹین بیکر نے جون 2014 میں عمران خان کی دعوت پر بنی گالا کا دورہ کیا۔ وہ لکھتی ہیں کہ عمران خان نے ان کے ساتھ ایک اچھا ڈنر کیا، لیکن عشائیہ کے بعد انہیں بتایا کہ اون چودھری اور نعیم الحق اسلام آباد میں ایک ہفتے کے لیے ان کی رہائش کا بندوبست کریں گے۔ وہ کہتی ہیں کہ اون چودھری نے پہلے نازیبہ جنسی جملے کسے اور اس کے بعد ان پر جنسی حملہ بھی کیا۔ کرسٹین بیکر لکھتی ہیں کہ انہوں نے اس موقع پر مزاحمت کی اور اون چودھری کے عزائم خاک میں ملا دیے۔ بعد میں وہ کہتی ہیں کہ میں نے یہ تمام معاملات عمران خان کے گوش گزار کیے، لیکن انہوں نے میری کسی بات پر کان نہ دھرا۔ وہ کہتی ہیں کہ اون چودھری نے دھمکی دی کہ اگر اس نے زیادہ ہنگامہ کیا تو وہ اس کے چہرے پر تیزاب پھینک دے گا۔ عمران خان نے بالکل اس طرح خاطر خواہ توجہ نہیں دی۔ جب میں نے انہیں اس کے عملے کے ناقابل قبول رویے کے بارے میں بتایا، اس نے مجھے کہا کہ مزے کرو یا نظر انداز کرو۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں نے عمران خان کو بتایا کہ اون چودھری نے مجھ پر تیزاب پھینکنے کی دھمکی دی، لیکن عمران خان نے مجھے کہا کہ وہ مذاق کر رہا ہوگا۔ میں نے ان واقعات، ان کے بدصورت چہروں کو دنیا کے سامنے بے نقاب کرنے کے لیے بات کرنے کا فیصلہ کیا اور کتاب مرتب کرنا شروع کی۔ خواتین کو ہراساں کرنا ناقابل قبول ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ می ٹو تحریک وائنسٹن، عمران خان اور ان جیسے دیگر لوگوں کو جو خواتین کو نشانہ بناتے ہیں اور ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیتے ہیں، ان کے لیے آواز اٹھانا ہوگی۔